حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر۔ دوسری گزارش ہماری ریاست کے حوالے سے ہے، اور جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری ریاست کو جو آئین ہند میں جو بنیادی حق ملا ہے، آج اس حق کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر سماجی اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، یہاں کے بود و باش کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز و منفرد بنائی، اور ریاست کے باشندگان کو جس طرح سے آج ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر یہاں پر جو کالونی سسٹم کی بنیاد پر جو نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ قطعاً قومی مفاد میں نہیں۔ ہم مرکزی حکومت کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ کر وار کریں۔ آپ ریاست جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے وہ کوششیں کیجیے جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے لیے ہندوستان کی 125 کروڑ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے۔ آپ کو ایک کرسی اور گدی اس لیے دی گئی تھی کہ آپ پورے ملک میں امن و امان قائم کریں، آپ پورے ملک میں بھائی چارہ قائم کریں، آپ پورے ملک کو انصاف دلائیں، آپ غریبوں اور کمزوروں کی خدمت کریں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ جب سے یہ حکومت آئی ہے 4 سالہ ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ سامنے ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں نوٹ بندی آئی، یہاں GST آئی، ملک تباہ ہوا، برباد ہوا، اور اب تو ریزرو بینک آف انڈیا نے آج رپورٹ دے دی ہے کہ نوٹ بندی سے نقصان ہوا، ملک برباد ہوا، کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہوا۔ پردھان منتری جی، آپ کی نوٹ بندی کے لیے آپ کا ریزرو بینک آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ ملک کو نقصان ہوا، برباد ہوا، ملک کی معیشت تباہ ہوئی، بجائے اس کے کہ حکومت ہند یہاں بھائی چارہ قائم کرے، انصاف دے، امن قائم کرے، روٹھے ہوئے لوگوں سے بات کرے، بجائے اس کے یہاں پر آپ حالات اور خراب کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک تنا تنی بنی رہے۔ یہ دو بھائی، اور ہم ہندوستان میں 70 سالوں سے نہیں، پچھلے 1000 سالوں سے ہم یہاں بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہیں۔ یہاں کے ہندو کے غم میں مسلمان شریک ہے، اور یہاں کے مسلمان کے غم میں ہندو شریک ہے۔ یہاں ہندو کے غم میں سکھ شریک ہے، یہاں سکھ کے شریک کے غم میں مسلمان شریک ہے۔ آپ اس بھائی چارے کو مت برباد کیجیے، ہمارے تعلقات کو مت خراب کیجیے۔ آپ ہندو مسلمان کے کھیل میں اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کرسی بچی رہے۔ یہ کرسی نہیں بچ سکتی، یہ 10 سال بعد جائے گی، یہ 15 سال بعد جائے گی، یہ 20 سال بعد جائے گی۔ اس کرسی کا جانا طے ہے، آپ نہیں راج کر سکتے، 100 سال آپ نہیں راج کر سکتے۔ کیوں اپنی کرسی کی خاطر سے ملک کو آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں تک بات ہے 35A کی اور دفعہ 370 کی، ہم باشندگان ریاست، یہ بات میں ہندو بھائیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں سکھ بھائیوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں راجوری پنچ والوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں جموں والوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں جناب ویلی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اس میں متحد ہیں، ہم ایک آواز ہیں، اور یہ کسی طبقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہندو بھائی آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارے سکھ بھائی آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارا بودھ بھائی آواز اٹھا رہا ہے، ہمارا کشمیری بھائی بھی آواز اٹھا رہا ہے۔ یہ ہماری ریاست کی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے،
اس کا تعلق ہماری خوشحالی سے، ہمارے مستقبل سے ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو لا کے آپ کشمیر میں بسائیں گے اور ہمیں آپ ان کی بوٹ پالش کے لیے لگانا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایجنڈا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم اپنی آزادی کو سر نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح دہلی میں، ہریانہ میں، راجستھان میں، مہاراشٹر میں، مدھیہ پردیش میں اور اروناچل پردیش میں روزانہ 10-20 ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑک پر مرتے ہیں، فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ ایک روٹی کے لیے جامع مسجد دلی کا آپ جائیے، ایک روٹی کے لیے 10 لوگ ترستے ہیں۔ کیا آپ میں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ آپ میں فٹ پاتھ کو سنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں جو آئین ہند نے آزادی دی ہے اسے چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ قطعاً کسی قیمت پر برداشت نہیں ہوگا۔ اور اگر حکومت کا یہ کردار تھا کہ حکومت خود یہ اعلان کرتی کہ ہم عدالت کو اس حوالے سے منع کرتے ہیں کہ وہ سماعت نہ کرے، لیکن چونکہ تار میرے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مرکز کی جو بھاجپا حکومت ہے وہ اس دفعہ ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ملک کا سوچے، اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا سوچے، یہاں کا بھائی چارے کا حال سوچے اور ہمارے طالبانوں کو تباہ و برباد نہ کرے۔ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ٹالا پائی ہو رہی ہے، جنوری تک ٹال دیا گیا ہے، لیکن ہم اہلیان پنچ پوری ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور پوری ریاست میں آج ہڑتال ہے اور ہر جگہ اس پر بات ہو رہی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت تیار رہے گا، حکومت کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر، اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک